بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب شعبان کے آخری دن رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے جدا ہو جایا کرتے تھے اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مسلمانوں، بڑی برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، بڑی رحمتوں کا مہینہ ہم پر سایہ کرنے والا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم، لوگوں تم پر بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے۔ عظیم کا لفظ عظمت سے ہے۔ عظمت کا معنی اتنا اونچا مہینہ جس کی عظمت کا مقابلہ کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ آپ اگر قرآن پر غور کریں، قرآن مجید نے گناہوں میں شرک کو عظیم کہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اتنا بڑا گناہ جس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کی ذات پر غور کریں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ نے اپنی ذات کو عظیم کہا ہے کہ اس سے بڑی ذات کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ نے پیغمبر کے متعلق کہا، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ مصطفیٰ سے اخلاق میں عظیم کوئی نہیں۔ قرآن پر غور کریں، اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی ہے۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کے متعلق کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوب یہ وہ کتاب ہے جو سب سے بڑی عظمت والی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، قرآن کو عظیم کہا۔ قرآن تمام کتابوں کے سردار ہے۔ پیغمبر کو عظیم کہا، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔
اس امت کو عظیم کہا۔ یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے اپنے ذات کو عظیم کہا، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ذات نہیں۔ قرآن نے شرک کو جرم عظیم کہا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے پیغمبر نے کہا قد اضلکم شہر عظیم، تم پر اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے کہ سال کے سارے مہینوں میں اس مہینے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے تقدس اور عظمت کا مقابلہ دنیا کا کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ شہر رحمت فرمایا، اس مہینے میں رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ شہر مبارکن اللہ کی طرف سے برکات کے برسنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا صرف اتنی ہی بات نہیں، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگوں اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے، خدا جنت عطا فرماتے ہیں صبر کے بدلے۔ کیا صبر نہیں کہ کھانے سے آپ رک گئے؟ کیا صبر نہیں کہ آپ پینے سے رک گئے؟ اس سے بڑا صبر اور کیا ہو سکتا ہے کہ خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روکا ہے۔ فرمایا اس کا بدلہ اللہ تعالی جنت عطا کیا کرتے ہیں۔ اور فرمائے لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس کی رات کا قیام تمہارے لیے ثواب کی چیز ہے، اور دن کا روزہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ روزہ فرض، رات کا قیام موجب ثواب، اس سے مراد تراویح کا اہتمام ہے۔ مسئلے کے طور پر سمجھ لیں، ہمارے نادان دوست جن کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا بعض دفعہ بھولے پن میں کہہ دیتے ہیں او جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹھ پڑھ لو، 12 پڑھ لو، کوئی 8 پڑھ لو، جتنی چاہے پڑھ لو۔ جس کو تراویح کہتے ہیں وہ 20 ہیں، اس سے زیادہ کی تعداد حدیثوں میں ملتی ہے، اس سے کم کی تعداد حدیثوں میں نہیں ملتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، 20 رکعت تراویح کے اہتمام میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر کوئی 1 گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں جاگنے کے لیے آ گیا ہے تو اس کے لیے آپ اور ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ مسلمانوں، کبھی اس تراویح کی لذت کو دیکھنا ہو تو حرمین شریفین میں دیکھیں، امام جب کھڑا ہوتا ہے مقتدیوں کے پیچھے ہچکیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ قرآن عرب کے لہجے میں پڑھتا ہے، اس زبان میں پڑھتا ہے جس زبان میں قرآن اترا ہے، اور 2 گھنٹے تک تراویح ادا ہوتی رہتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ کسی کو پانی پینے کا خیال آتا ہے، نہ گھر کا خیال آتا ہے، اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور جب کوئی آیت غضب آ جائے تو اللہ کی جلالت کی وجہ سے، اس کی قہاریت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، اور تقریباً 1.25 گھنٹے تک عشاء کی نماز کا یہ منظر رہتا ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد پوری رات حرمین شریفین کھلے رہتے ہیں، پوری رات دنیا عبادت کرتی ہے، تہجد پڑھتے ہیں، لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے، پوری رات عبادت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 1500 سال کی تاریخ میں
ایک رمضان بھی حرم میں ایسا نہیں گزرا جس رمضان میں 20 رکعت سے کم تراویح پڑھی گئی ہو۔ 20 سے زائد تو پڑھی گئی ہے لیکن کم نہیں پڑھی گئی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لا يدخل المدینۃ الوبا، میرا مدینہ قیامت تک وبا سے محفوظ رہے گا، میرا مدینہ قیامت تک بدعات سے محفوظ رہے گا، میرا مدینہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا، میرے مدینے میں قیامت تک نفاق نہیں جا سکتا۔ اگر 20 رکعت تراویح بدعت ہے تو 1500 سال گزر چکے ہیں، کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، جن لوگوں کا یہ تصور ہے غلطی پر ہیں۔ جناب 8 رکعت کا حکم ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کا حکم دیا ہو اور اس میں 8 کا تذکرہ کیا ہو۔ 20 رکعت امت مسلمہ کا فیصلہ، خلفائے راشدین کا فیصلہ۔ علی ابن طالب کی روایت میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں 5 تراویح پڑھتے تھے، ایک تراویح 4 رکعت کا ہوتا تھا تو کل 20 کا عدد بنتا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں 20 کا عدد تھا، صحابہ کے دور میں 20 کا عدد تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل 20 تراویح کا رہا ہے۔ آج 1500 سال سے امت مسلمہ کا اتفاق 20 رکعت تراویح پر ہے، اس سے کم تراویح نہیں۔ جس کو رمضان کی نماز تراویح کہا جاتا ہے، رمضان کی خصوصیت ہے وہ صرف اور صرف 20 رکعتیں ہیں۔ رمضان کی تراویح میں 2 سنتیں ہیں، قرآن سننا بھی سنت ہے، تراویح پڑھنا بھی سنت ہے۔ بہت سے نادان الم ترا پڑھ کر گزار کر لیتے ہیں، یہ قرآن کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رمضان اور قرآن کا باہمی جوڑ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن رمضان کا آپس میں تعلق ہے۔ رمضان کو عظمت قرآن کی وجہ سے ہے، رمضان کو عظمت قرآن کی وجہ سے ہے۔ رمضان کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ جو شخص رمضان کا احترام کرتا ہے اسے قرآن کا احترام کرنا ہوگا، جو قرآن کا احترام کرتا ہے اسے رمضان کا احترام کرنا ہوگا۔ ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ یہی وجہ ہے جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے قرآن پہلے پڑھا جاتا ہے اور روزہ بعد میں رکھا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ رمضان کا چاند اگر آج نظر آ جائے تو پہلے تراویح ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، پھر روزہ رکھا جائے گا۔ قرآن پہلے ہے اور روزہ بعد میں ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔